حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق سے واپس آئے تو میں نے قریش کے ان لوگوں کو جمع کیا جو میرے رائے سے اتفاق کیا کرتے تھے اور میری بات سنا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد علیہ السلام کا دین تمام دینوں پر بری طرح غالب آتا جا رہا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، تم لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہیں رہا کریں، پھر اگر محمد علیہ السلام ہماری قوم پر غالب آ گئے تو اس وقت ہم نجاشی کے پاس ہوں گے، کیونکہ نجاشی کے ماتحت ہو کر رہنا ہمیں محمد علیہ السلام کے ماتحت ہو کر رہنے سے زیادہ پسند ہے، اور اگر ہماری قوم غالب آ گئی تو ہم جانے پہچانے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ہی معاملہ کریں گے۔ سب نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی رائے ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو دینے کے لیے کچھ ہدیے جمع کر لو۔ نجاشی کو ہمارے ہاں کے چمڑے کا ہدیہ سب سے زیادہ پسند تھا، چنانچہ ہم لوگوں نے یہاں تیار شدہ چمڑا کثیر تعداد میں جمع کیا، پھر ہم مکہ سے چلے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کی قسم ہم وہاں ہی تھے کہ اتنے میں عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہم وہاں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجاشی کے پاس حضرت جعفر رضی اللہ عنہم اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھیجا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن امیہ نجاشی کے پاس ملنے گئے اور پھر وہاں سے باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ عمر بن امیہ ہیں، اگر میں نجاشی کے پاس جا کر ان سے ان کو مانگ لوں اور وہ مجھے یہ دے دیں اور میں ان کی گردن اڑا دوں تو قریش یہ سمجھیں گے کہ میں نے محمد علیہ السلام کے قاصد کو قتل کر کے ان کا بدلہ لے لیا۔ چنانچہ میں نے نجاشی کے دربار میں جا کر نجاشی کو سجدہ کیا جیسے میں پہلے کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ خوش آمدید ہو میرے دوست کو، اپنے علاقے سے میرے لیے کچھ ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں اے بادشاہ، میں آپ کے لیے ہدیے میں بہت سا چمڑا لایا ہوں۔ چنانچہ میں نے وہ چمڑا اس کے سامنے پیش کیا، وہ اسے بہت پسند آئے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق تھے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اے بادشاہ، میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے نکلتا ہوا دیکھا ہے، وہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے، آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارے سرداروں اور معزز لوگوں کو قتل کیا ہے۔ یہ سنتے ہی نجاشی کا ایک دم غصہ آ گیا اور اس نے غصے کے مارے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر اس زور سے مارا کہ میں سمجھا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی ہے، اور ڈر کے مارے میرا یہ حال تھا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں اس میں گھس جاتا۔ پھر میں نے کہا کہ اے بادشاہ، اللہ کی قسم اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ بات آپ کو ناگوار گزرے گی تو میں آپ سے اسے بالکل نہ مانگتا۔ نجاشی نے کہا، تم مجھ سے اس آدمی کے قاصد کو مانگ کر قتل کرنا چاہتے ہو جس کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے؟ میں نے کہا کہ اے بادشاہ، کیا وہ ایسے ہی ہیں؟ اس نے کہا، تیرا ناس ہو اے عمر، میری بات مان لے اور ان کا اتباع کر لے، کیونکہ وہ حق پر ہیں اور وہ اپنے مخالفوں پر ایسے غالب آئیں گے جیسے حضرت موسیٰ بن عمران فرعون اور اس کے لشکر پر غالب آئے تھے۔ میں نے کہا، کیا آپ مجھے ان کی طرف سے اسلام پر بیعت کریں گے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا دیا اور میں اس کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، اور پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس باہر آیا تو میری رائے بدل چکی تھی۔ اپنے ساتھیوں سے میں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانے کے ارادے سے میں وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں مجھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ملے، وہ مکہ سے آ رہے تھے۔ یہ واقعہ فتح مکہ سے کچھ پہلے کا ہے۔ میں نے کہا، اے ابو سلیمان، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم بات واضح ہو گئی ہے اور یہ آدمی یقیناً نبی ہیں۔ اللہ کی قسم میں ان کے پاس مسلمان ہونے جا رہا ہوں، کب تک ہم ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے؟ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بھی مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ چنانچہ ہم دونوں مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم آگے بڑھ کر مسلمان ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔
پھر میں نے قریب ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں، آئندہ کے گناہوں کے متعلق مجھے خیال نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، بیعت ہو جاؤ، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گیا اور پھر واپس آ گیا۔